16واں سپارہ 16ویں سپارے کا آغاز ہے اور 17واں سپارہ ایک پاؤ۔ 16ویں سپارے کے آغاز میں، بلکہ یہ 15ویں سپارے سے بھی یہ قصہ چلا آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، ایک مرید کے ساتھ، حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ یہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی سفر میں ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب سے آپ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے راستے میں جو کچھ دیکھیں گے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں گا۔ سفر کا آغاز ہوا، کشتی کے اوپر بیٹھے تو دریا سے دوسری طرف گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور اس کشتی کو داغدار کر دیا، سوراخ کر دیا اس کشتی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے، وہ کشتی والوں نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے، سفر کے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب دوسری طرف پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے عصا مارا اور اس کی جو کشتی تھی وہ سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اب نہیں بولوں گا میں۔ آگے چلے اور راستے میں ایک جگہ پر ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں رات کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے، لیکن بستی والوں نے ان کی کوئی خدمت نہ کی اور نہ ہی رات کو رہنے کے لیے کوئی جگہ دی۔ ایک جگہ پر آپ نے رات بسر کی اور جب صبح نکلنے لگے تو گاؤں کے آخری جو ایک گھر جو تھا، وہ پرانا گھر تھا، ایک دیوار تھی وہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس سے پہلے راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تو اس کو بلایا اور اس کو تھپڑ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چل کر بستی والوں نے آپ کو رات کو رہنے کی جگہ نہ دی اور کوئی خدمت نہ کی، تو جب بستی سے نکلنے لگے تو وہ ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آپ نے 3 کام کیے ہیں، کشتی والوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی کو سوراخ کر دیا، داغدار کر دیا، اور راستے میں چلتے ہوئے ایک خوبصورت بچہ، اس نے آپ سے کچھ کہا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو تھپڑ مار کے اس کو ہلاک کر دیا، اور بستی والوں نے رات کو ہم سے جو سلوک کیا ہے، نہ انہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ دی، نہ کھانا دیا، تو آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس ہمارا سفر یہاں تک تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، لہٰذا آپ بار بار سوال کرتے ہیں، ہمارا سفر یہاں تک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تینوں واقعات ہوئے وہ کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی اور یتیم کا بھی ذکر آتا ہے، اور دوسری طرف دریا کے دوسری طرف بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو بھی بغیر نقص کے کشتی ہوتی تھی وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اب انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی یہ کی کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، تو اگر یہ دریا کے دوسری طرف جاتے تو وہ جو بادشاہ ہے اس نے ان کی کشتی کو لے لینا تھا، اس لیے میں نے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا، اس بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ دوسرے نمبر پر جو بچہ جس کو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اس کے والدین نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور اس کی محبت میں یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا والدین کے لیے کہ اس کی محبت میں آ کر والدین بھی غیر مسلم ہو جاتے، اس لیے میں نے اس بچے کو وقتی طور پہ اس کی جان لے لی تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، دوسری وجہ۔ اور تیسرا، جس دیوار کو ہم نے سیدھا کیا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ان کے والد نے رکھا تھا، اور یہ دعا کی تھی کہ جب تک میرے بچے بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک یا اللہ اس خزانے کی حفاظت کرنا۔
اگر یہ دیوار گر جاتی تو جو اہل محلہ ہیں، بستی والے ہیں، انہوں نے اس خزانے کو نکال لینا تھا، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے، چونکہ وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، لہٰذا جب تک وہ بالغ ہوتے تب تک یہ دیوار نہ گرے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک میں بات عرض کروں، علماء نے لکھا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جو دو یتیم بچے تھے، ان یتیم بچوں کا جو اصل باپ تھا نا، حقیقی باپ تھا، یہ اس نے خزانہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دو یتیم بچوں کے والد کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خزانہ محفوظ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک، اس میں ذکر کیا ہے کہ ان کے والدین نیک تھے، وہ نیک ان کے اصل والدین نہیں تھے، بلکہ ان کی پیچھے 7 پشتوں میں کوئی والد نیک تھا، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کو سلامت رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 پشتوں تک دعا کا اثر ضرور جاتا ہے، لہٰذا ہم اب خود نیک بنیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اور شاید ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ پیدا ہو جائے ہماری دعا کی وجہ سے۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو یاد رکھا کریں، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ 16ویں سپارے میں حضرت ہجر علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، وہ سارے ذکر یہاں پہ موجود ہیں۔ اور حضرت ہجر علیہ السلام کا سفر کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ہجر علیہ السلام نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے آپ ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے کہ ایک قوم جو تھی وہ آپ سے کہنے لگی کہ اے ذوالقرنین، ایک یہاں پہ ایسی قوم ہے کہ جو ہم باہر آتی ہے اور فتنہ اور فساد پھیلاتی ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے کچھ کیجئے۔ اور وہ تھے یاجوج ماجوج، وہ باہر آتے اور آ کر ستیہ ناش کر کے، لوگوں کا نقصان کر کے پھر چلے جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، ان کے آگے سیسا پلایا ہوا، سیسا پگھلا کر دیوار بنا دی، یاجوج ماجوج کو پیچھے بند کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک اللہ کی مرضی ہے، وہ وہاں پہ پیچھے ہیں یاجوج ماجوج، اور وہ روزانہ کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی، صبح سے لے کر شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے، بالکل دیوار کمزور ہو جاتی ہے، اور اب وہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب ہم آرام کرتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر اس دیوار کو توڑ کے ہم نکل جائیں گے۔ لیکن جب وہ سوتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہ دیوار بالکل پہلے کی حالت کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے، اور پھر خون ریزی کریں گے، لوگوں کو ہلاک و برباد کریں گے۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ تو یہ اس کا ذکر بھی اس 16ویں سپارے کے اندر ہے، اور باقی انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی